سب سے ہائیسٹ صبر میں اسی کو کہتا ہوں، بلکہ اسکالرس کہتے ہیں سب سے ہائیسٹ لیول آف صبر ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا. اور اس پہ میں کئی بار ایک واقعہ سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا دیتا ہوں. صبر جو ہے نا یہ اتنا ڈیپ کانسیپٹ ہے کہ صبر میں ہوپ بھی آتا ہے، آپٹیمزم بھی آتا ہے، ایموشنل انٹیلیجنس بھی آتی ہے. یہ تینوں ٹاپکس اسلامک کانسیپٹ آف صبر میں کور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے صبر میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا. آج تھوڑی جھلک دے دیتا ہوں. اچھا، اب میں آپ کو اس کا لغوی معنی بتاتا ہوں. بڑا زبردست عربک جو لغوی اس کا معنی صابرہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کلاسیکل عربک جو اسکالرز ہیں وہ اس کے 3 معنی بیان کرتے ہیں لفظ صبر کے. ٹھیک ہے، پہلا معنی ہے ٹو ریسٹرین، ٹو ہولڈ بیک، کسی چیز کو پکڑ لینا، پکڑ کر ہولڈ بیک کر لینا. ٹھیک ہے، جیسے اونٹ جب بھاگ رہا ہوتا تھا تو اس کی جو رین ہے اس کو پکڑ لیتے تھے، پکڑ کر اس کو ریسٹرین کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو صبر کا ایک معنی ہے ریسٹرین کرنا، ہولڈ کر لینا. ٹھیک ہے، دوسرا معنی ہے ٹو ٹائی سم تھنگ فرملی، کسی چیز کو باندھ دینا اچھے سے. جیسے گھوڑے کو، کیمل کو جب عربی باندھ دیتے تھے وہ بھی صبر کہلاتا تھا. ٹھیک ہے، اس کو باندھ دیا اچھے سے. اور تیسرا اس کا معنی ہے ٹو اسٹاپ سم تھنگ فرام اسکیپنگ، کسی چیز کو روکنا، بھاگنے سے، اسکیپ کرنے سے روکنا. ٹھیک ہے، ان شارٹ اس کا لٹرل معنی یہ بنا عربی میں ٹو ہولڈ سم تھنگ فرملی ان پلیس، کسی چیز کو اس کی جگہ پر فرملی ہولڈ کر لینا، باندھ لینا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں صبر کا کنسیپٹ کتنا خوبصورت ہے. نہ صبر کا مطلب سفر ہے SUFFER، نہ صبر کا مطلب ہے ویٹ کرنا. اوکے، پیشنس از ناٹ ویٹنگ، صبر از ناٹ ویٹنگ. صبر کا مطلب جو ہے وہ ویٹ کرنا نہیں ہے. کچھ جو ہے وہ مواقعوں پہ ویٹ کرنا بھی ہو سکتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے ویٹ کیا تھا ان دا وہاں پہ جو تھا کنواں تھا، جیسے یونس نے بھی ویٹ ہی کیا تھا نا. کبھی کبھی ویٹ بھی ہے، لیکن نہیں صرف ویٹ نہیں ہے. صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، یہ صبر کہلائے گا. ٹھیک ہے، صرف ویٹ کرنا سفرنگ بھی بن سکتا ہے. ویٹ 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 ویٹ، کس لیے ویٹ؟ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں وہ ویٹ کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ میننگ لیس چیز ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں وہ ویٹ کیوں کر رہا ہے. ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ ٹرین اسٹیشن پہ بیٹھا ویٹ کر رہا ہوں، ٹرین نے آ ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ویٹ کر لے گا. ایک بندہ ویٹ کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں ویٹ کیوں کر رہا ہوں، پتہ نہیں ٹرین کے لیے کر رہا ہوں، بس کے لیے کر رہا ہوں، ہوائی جہاز کے لیے کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس کے لیے ویٹ کر رہا ہوں، بس ویٹ کر رہا ہوں، تو وہ پھر میننگ لیس چیز ہے. ٹھیک ہے، وہی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہی صبر کہلائے گا نا. اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ ظاہر آپ کو ٹارچر بن جائے گی آپ کے لیے چیز. جیسے جنہ کا انتظار، سب سے بڑا ویژن اللہ نے دے دیا ہمیں. ابن القیم جیسے کہتے ہیں نا، او یو ہو از پیشنٹ جسٹ اے لٹل مور ریمینز، جسٹ اے لٹل مور، تھوڑا سا اور رہ گیا، تھوڑا سا اور رہ گیا، تھوڑا ساری زندگی اسی طرح گزارنی ہے، تھوڑا سا اور، تھوڑا سا اور، تھوڑا سا اور، بس جنت قریب ہے، قریب ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ سے ملاقات قریب ہے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. وہ تو پھر الٹیمیٹ ویژن دے دیا نا ہمارے دین نے کہ بڑھتے جاؤ آگے، بڑھتے جاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی، ایوری تھنگ ول میک سینس. ٹھیک ہے، تو صبر از ہولڈ یور سیلف فرملی ان پلیس. اب میں آپ کو اس کی 3 ڈائمینشنز بتاتا ہوں، بہت ضروری. صبر کی ایک ڈائمینشن ہے آپ کے انر سیلف کے ساتھ، آپ کی انر اسٹرینتھ اور انر ایبلٹیز کے ساتھ. وہ کیا کیا نام ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیلف کنٹرول، سیلف کنٹرول صبر کی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق انر اسٹرینتھ کے ساتھ ہے. اوکے، ریسٹرینٹ، اپنے آپ کو کیا کر لینا، دبا لینا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہت غصہ چڑھا ہوا ہے اور آپ دبا لیتے ہیں اپنے آپ کو، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک انر اسٹرینتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پہ قابو پا لے، نہ کہ وہ جو ریسلنگ اچھی کرے. کمپوزر آپ میں سے کسی نے کہا تھا. یہ آپ کی انر ڈائمینشن ہے صبر کی، انر اسٹرینتھ ہے، انر کنٹرول ہے. ٹھیک ہے، ڈسپلن، ڈسپلن جو ہے وہ ایک انر، اٹ از فرام انسائڈ، سم تھنگ فرام انسائڈ. اسی طرح ایموشنل ریگولیشن، ایموشنل ریگولیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا آتا ہے، اپنے جذبات کو، آپ کو غصے کو ریگولیٹ کرنا آتا ہے، ڈاؤن لانا آتا ہے، آپ کو خوشی کو کنٹرول کرنا آتا ہے، یہ ریگولیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی صبر کی شکل ہے. اچھا، ایک اس کی مورل اور اسپرچول ڈائمینشن ہے صبر کی. وہ کیا کیا ہے؟ فورٹیٹیوڈ کا نام کبھی آپ نے سنا؟ فورٹیچیوڈ، کریج کے ساتھ تعلق ہے فورٹیچیوڈ کا. ٹھیک ہے، بہادری شو کرنا. کسی حادثہ، کوئی حادثہ ہو گیا، جیسے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، آپ سے باہر نہیں ہوتے، تو وی آر شوئنگ فورٹیچیوڈ. ٹھیک ہے، اس میں بریوری بھی آ جاتی ہے، انڈیورنس بھی آ جاتی ہے. یہ آپ کی مورل اور اسپرچول ڈائمینشن ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیون ہے، گاڈ گیون ہے. اسی طرح ایکسیپٹنس ہے. دیکھیں اگر کوئی بندہ صبر کو یہ ڈیفائن کرے نا، ایکسیپٹنس،
تو وہ انکمپلیٹ ڈیفینیشن ہے جب تک آپ اس ایکسیپٹنس کو تقدیر کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میرلی ایکسیپٹنگ از ناٹ صبر، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کو کوئی تھپڑ مار جاتا ہے، میں آپ کو کہوں جسٹ ایکسیپٹ وہ تمہیں تھپڑ مار گیا، تو یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ یار یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوتا تھپڑ، ٹھیک ہے، اور اس سے تم نے کوئی سیکھنا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک پرپزفل چیز بن جائے گی، ٹھیک ہے، کہ چلو اگر یہ لگنا ہی تھا مجھے تو ٹھیک ہے، اس سے میں نے کچھ لرن کرنا ہے۔ تو ایکسیپٹنس سے مراد ہے کہ پیسیو ایکسیپٹنس نہیں کہ بس قبول کر لیا، نہیں، اللہ کے فیصلوں پر ایکسیپٹنس، ٹھیک ہے، تقدیر کے اوپر ایکسیپٹنس۔ یہ ایک مورل ایسپیکٹ ہے صبر کا، ایک اسپرچول ایسپیکٹ ہے، ایک روحانی ایسپیکٹ ہے صبر شو کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح توکل ہے کہ نہیں روحانی ایسپیکٹ صبر کا؟ توکل کے لیے صبر چاہیے۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا، اللہ تعالیٰ پر اعتبار کرنا، ٹرسٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کئی وعدے قرآن میں کرتے ہیں، ان وعدوں پر اعتبار کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے نکال لے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو کوئی بھی اپنے رب سے غیب میں ڈر گیا اس کے لیے بہت مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، اتنا اجر ہے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں، اس پہ توکل کرنا، اور وین دا کارڈز آر ڈاؤن، اللہ کی ٹائمنگ پر توکل کرنا، اور یقین کریں اللہ کی ٹائمنگ بہت خوبصورت چیز ہے۔ کئی وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو بس ان وعدوں پہ ٹرسٹ کرنا، اس کے لیے صبر چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ بڑا خوبصورت صبر ہے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان، کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت یعقوب کی۔ حضرت یعقوب کو پتہ تھا اینڈ رزلٹ اللہ کچھ اچھا ہی نکالے گا، اس لیے پھر تھوڑا ویٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مشکل مرحلے میں قرآنک سٹوریز آپ کی بڑی مدد کریں گی کہ دیکھیں اللہ نے نبیوں کو صبر کرایا اور ایٹ دی اینڈ بہت بڑا رزلٹ نکالا۔ حضرت موسیٰ کو صبر کرایا کافی سال جب وہ فیوجیٹیو بن گئے، پھر حضرت یوسف کو صبر کرایا جیل میں بھی، کنویں میں بھی، حضرت یونس کو صبر کرایا مچھلی کے پیٹ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب، اور دیکھیں طائف، تو بڑے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ توکل، فورٹیچیوڈ، ایکسیپٹنس، توکل، اور لاسٹ ہے غنا، کنٹینٹمنٹ۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، غنا مانگا گیا، ٹھیک ہے۔ کنٹینٹمنٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا، یہ بھی صبر کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب سے ہائیسٹ صبر میں اسی کو کہتا ہوں، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں سب سے ہائیسٹ لیول آف صبر ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا۔ اور اس پہ میں کئی بار ایک واقعہ سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا دیتا ہوں، بڑا کیونکہ وہ مزے کا واقعہ ہے، اس سے بڑا اچھا یہ سمجھ آتا ہے کہ 2022 کا جو سیلاب تھا، میرے ایک دوست نے سنا ہے، تو وہ گاؤں میں پنچایت لگائی تھی انہوں نے، بہت تباہی مچی ہوئی تھی، بھینسیں مر گئیں اور ظاہر فصلیں ساری، تو وہ ہر ایک کے جملے منہ پہ ناشکری کا جملہ تھا، پنجابی میں بات کر رہے تھے سارے۔ تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے عام سے، تو وہ انہوں نے ایک عجیب سا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ وہ کملے ہو، یعنی وہ پاگلوں، جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے ایسی ڈب کے مرن گے، گل ختم۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دم ڈیڈ سائلنس ہو گئی اور سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ بابا جی نے کیا کہہ دیا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد سارے خاموش ہو گئے اور اس کے بعد حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ اصل میں بس اللہ کی رضا میں راضی ہونا، تو کنٹینٹمنٹ بھی صبر کی ایک ٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 ٹائپس ہیں جو اسپرچول ڈائمنشن ہے صبر کی، جو قرآن بہت زیادہ جس پہ فوکس کرتا ہے، اور ان پہ بھی فوکس کرتا ہے نا قرآن، سیلف کنٹرول پہ، سیلف کنٹرول کے جو انسان تزکیہ کر گیا، کنٹرول کر گیا تو وہ فلاح پا گیا۔